سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 14.5 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ معجزہ کا مطلب ہے جو عقل و فہم کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے، یہ ان کی نبوت کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے، اور معجزہ مسلمانوں کے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ہم مختلف قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم، غیر جاندار اشیاء سے متعلق معجزات۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بخوبی پہچانتا ہوں جو مجھے میری نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا۔ بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منہ میں ڈالا تو ہم نے اس کھانے کو آپ کے منہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے سنا۔ سبحان اللہ۔ طبرانی میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنی ہتھیلی میں رکھیں تو ہم نے ان کنکریوں کو تسبیح پڑھتے سنا۔ پھر آپ نے وہ کنکریاں حضرت ابو بکر کی ہتھیلی میں رکھیں، تب بھی وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے کنکریاں واپس لے لیں اور پھر حضرت عثمان حضرت عثمان کی ہتھیلی پر رکھیں، تب بھی وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہم نے وہ کنکریاں اپنے ہاتھ میں رکھیں تو ہمیں کسی قسم کی آواز نہ سنائی دی۔ پس کنکریوں کی آپ کے چھونے سے کایا پڑ جاتی تھی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتیوں کے ایک سردار کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سردار کو کہا کہ فلاں درخت کو اپنی طرف بلاؤ۔ سردار نے بلایا، درخت رینگتے ہوئے ان کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے اسے کہا واپس چلے جاؤ، تو درخت اپنی جگہ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس سردار نے اسلام قبول کر لیا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے، حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحرا میں تھا، آپ کی قضائے حاجت کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے بہت دور دو جھاڑیاں نظر آئیں۔ میں نے ایک جھاڑی کو کہا کہ اللہ کی اجازت سے میرے ساتھ چلو۔ وہ چلتے چلتے ہمارے قریب آئی۔ اس طرح دوسری جھاڑی کو کہا تو وہ بھی قریب آ گئی۔ آپ نے ان جھاڑیوں کی اوٹ میں اپنی حاجت پوری کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے تھے تو دونوں جھاڑیاں واپس اپنی اپنی جگہ چلی گئیں۔ بخاری اور مسلم میں مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک انصار عورت کے غلام نے 3 سیڑھیوں کا لکڑی کا ممبر بنایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے خطبہ دینا شروع کیا تو مسجد میں سب صحابہ کرام نے خشک لکڑی کے تنے کو حاملہ اونٹنی کی طرح سسکتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس تنے سے بغل گیر ہوئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ آہستہ آہستہ چپ کر گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ لکڑی کے ٹکڑوں کو بھی زندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ لکڑی کے ٹکڑے کو بھی زندہ کر دیا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا تھا۔ بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پہاڑ پر چڑھے، آپ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا، احد پرسکون ہو جا، بے شک تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ پرسکون ہو گیا۔ دوسری قسم، جاندار چیزوں سے متعلق معجزات۔ بخاری میں ہے، خیبر کی لڑائی کے بعد ایک یہودی عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ جب آپ نے اس گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو وہ فوراً تھوک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے بتایا ہے کہ اس پر زہر لگا ہوا ہے۔ واضح ہو، ایک صحابی نے اس گوشت کا ٹکڑا نگل لیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن جعفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے اور وہ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ آپ کے پاس آیا اور اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ تم بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ مجھے اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اسے چارہ کم دیتے ہو اور اس کو مارتے ہو، اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ بس آپ رحمت اللہ عالمین نے جانوروں کے حقوق تک کا بھی تحفظ کیا۔ آپ نے جانوروں کے حقوق تک کا بھی تحفظ کیا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد میں ہے کہ انصار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ کے بارے میں شکایت کی کہ ان کا اونٹ پاگل ہو گیا ہے اور بہت خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس بغیر کسی ڈر کے گئے تو اس اونٹ نے اپنا سر جھکا کر آپ کی گود میں رکھ دیا، گویا آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ انصار نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، کیا ہمیں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران سراقہ بن مالک کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سراقہ کے گھوڑے نے 3 بار کوشش کی کہ آپ تک پہنچے، لیکن ہر بار اس کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر سراقہ نے بعد ازاں اسلام قبول کر لیا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک اونٹ آیا اور وہ لوگوں میں سے گزر کر آپ کے پاس پہنچ گیا اور اونٹ نے اپنا سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے اونٹ کے مالک کو بلوایا اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اونٹ کے مالک نے بتایا کہ یہ اونٹ محنت مشقت نہیں کرتا اور اب ہمارا پانی تک نہیں اٹھا سکتا، بس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ذبح کر دوں۔ دراصل یہ اونٹ زندہ رہنا چاہتا تھا اور مدد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تیسری قسم، خوراک اور پانی سے متعلق معجزات۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حدیبیہ کے موقع پر ایک دن پانی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے بہنے لگے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 300 لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا۔ قرطبی کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بڑا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ نمبر 2، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں رضاعت کے لیے لیا تو فاقے اور غربت کے باوجود حضرت حلیمہ کا سینہ دودھ سے بھر گیا اور آپ کی سوتیلی بہن پیٹ بھر کر دودھ پی لیتیں۔ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ نمبر 3، مکہ سے مدینہ کو ہجرت کے دوران معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو ہجرت کے دوران معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے
اس کی بوڑھی اور کمزور بکری تھی جس کے تھنوں پر آپ نے ہاتھ پھیرا اور دعا کی، تو اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس عورت کے کنبے کے لیے بھی کچھ دودھ چھوڑ دیا۔ نمبر 4، جنگ خندق کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر بھوک کے آثار تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بکری کا بچہ اور چند کلو آٹا تھا۔ حضرت جابر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کو اپنے گھر دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دی کہ اپنی زوجہ سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں آٹے سے روٹی نہ پکائے اور نہ ہی ہانڈی چولہے پر رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر حضرت جابر ان کے گھر پہنچ گئے۔ پھر آپ نے آٹے میں منہ کا لعاب ڈالا اور آٹے کو اپنے ہاتھوں سے گوندا اور ہانڈی کو بھی اپنے ہاتھوں سے چولہے پر رکھا۔ معجزے کے طور پر اس سے 1400 صحابہ نے کھانا کھایا اور کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ اس قبیلے کی مبارک جگہ پر اب بھی مسجد بنی حرام مدینہ میں موجود ہے، جس کی میں نے کئی بار زیارت کی ہے۔ چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 1، جیسا کہ آپ کی مکہ سے مدینہ سے ہجرت میں مفصل ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ کے اپنے گھر سے نکلتے وقت اور غار ثور میں اور سفر کے دوران سراقہ بن مالک سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ نمبر 2، جب آپ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور ابو جہل آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا کہ ایسا اونٹ نظر آیا جو مجھے کھانا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں ہے کہ بدر، خندق اور حنین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرشتوں سے مدد کی۔ 5ویں قسم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم غیب۔ نمبر 1، جس روز حبشہ کا بادشاہ نجاشی فوت ہوا، آپ نے صحابہ کرام کو اس کی وفات کی خبر دی اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ نمبر 2، اسراء اور معراج کے بعد آپ سے یروشلم کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یروشلم شہر کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے سب سوالات کے مفصل جواب دیے، حالانکہ آپ یروشلم میں صرف رات کے دوران موجود تھے۔ نمبر 3، جنگ موتا کے دوران آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے اور جھنڈا اللہ کی تلوار یعنی خالد بن ولید نے لے لیا، اور آپ اس وقت نہایت غمگین تھے۔ آپ نے یہ خبر اس وقت دی جب ابھی کوئی کاسٹ وغیرہ نہیں آیا تھا۔ نمبر 4، جب ایران کے بادشاہ خسرو نے 2 جاسوس بھیجے تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے پاس پیش کریں، تو آپ نے ان دونوں کو بتایا کہ میرے رب یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب یعنی خسرو کو قتل کر دیا ہے۔ جب جاسوس واپس گئے تو انہیں تصدیق ہو گئی۔ 6ٹھی قسم مستقبل کی پیشین گوئیاں۔ یہ تقریباً 150 ہیں۔ چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ نے مکہ میں پیشین گوئی کی کہ مسلمان خطہ عرب کو فتح کریں گے، اس وقت صرف چند صحابہ تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جنگ خندق کے دوران پیشین گوئی کی کہ تم کیسر و کسریٰ اور یمن کو فتح کرو گے، اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے نام لے کر بھی بتایا۔ مثلا آپ نے فرمایا جب تم مصر فتح کرو تو ان سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ میرا ان کے ساتھ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے خونی رشتہ ہے۔ نمبر 3، ام حرام بنت ملحان حضرت عبادہ بن صامت کی زوجہ تھیں اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، کھانا تناول فرماتے اور آرام فرمایا کرتے تھے۔ مسلم میں ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سے بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ وہ جب آپ اس حرام کے گھر میں تھے اور وہاں جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حرام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے چند لوگ میرے سامنے لائے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے اس طرح دریا کے بیچ میں سوار ہو رہے ہیں، وہ اس دریا کے بیچ میں سوار ہو رہے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے اس طرح دریا کے بیچ میں سوار ہو رہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں۔ حضرت حرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان میں کرے۔ آپ نے دعا کی اور پھر سو گئے اور دوبارہ ہنستے ہوئے جاگے۔ حضرت حرام نے وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے ہو چکی بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یا حضرت معاویہ کی حکومت کے دوران مسلمانوں نے نیول فلیٹ کے ذریعے قبرص فتح کیا۔ اس جہاد میں حضرت عبادہ بن صامت اپنی زوجہ کو ساتھ لے گئے۔ حضرت حرام قبرص میں ایک خچر سے گریں اور ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہاں شہید ہوئیں۔ حضرت حرام کو قبرص یعنی سائپرس میں ہی دفن کیا گیا۔ ابھی تک ان کے نام کی مسجد قبرص میں موجود ہے۔ اس میں حدیث میں بہت سی پیشین گوئیاں ہیں۔ یہ جو مسلم میں حدیث ہے اس میں بہت سی پیشین گوئیاں ہیں۔ سراقہ بن مالک نے آپ کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت عمر کی خلافت کے دوران فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنے۔ یہ بھی آپ کی مستقبل کی پیشین گوئیوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور پیشین گوئی کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن بشر ابن اساکر میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میرے والد صاحب نے انہیں ایک پرانی چٹائی پر بٹھایا اور میری امی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا حیث یعنی کھجور سے بنا ہوا بسکٹ موجود ہے۔ میں حیث لے کر آیا اور میرے والد صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ بچہ قرن زندہ رہے گا۔ میں نے پوچھا قرن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا 100 سال۔ حضرت عبداللہ دمشق میں 95 سال کے تھے۔ انہوں نے اپنی شاگردوں کو کہا کہ میں 5 سال اور کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے حمص یعنی شام میں وفات پائی۔ ان کی عمر ٹھیک 100 سال تھی۔ حضرت عبداللہ وضو کے دوران فوت ہوئے اور بہت نیک شخص تھے۔ یہ سب تاریخ مدینہ دمشق میں ہے۔ 7ویں قسم تندرستی سے متعلق چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جنگ احد کے نازک لمحات میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ دشمن کے تیروں سے آپ کی حفاظت کریں۔ اس دوران ایک تیر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ باہر نکل آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زخمی آنکھ اپنے دست مبارک سے واپس رکھ دی تو حضرت قتادہ کی آنکھ بالکل درست ہو گئی اور پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ نمبر 2، جنگ خیبر کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں۔ آپ نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا منہ کا لعاب ڈالا۔ حضرت علی کی آنکھیں بالکل تندرست ہو گئیں اور آپ نے انہیں سپہ سالار مقرر کرتے ہوئے جھنڈا عنایت کیا۔ نمبر 3، ایک 8 سال کا بچہ پیدائشی طور پر گونگا اور بہرا تھا۔ اس کا جسم بھی حرکت نہیں کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو وہ اچانک ہر لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 8ویں قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا فوراً نتیجہ۔ نمبر 1، بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، مویشی مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اس وقت آسمان صاف تھا اور سخت دھوپ تھی۔ آپ نے دعا فرمائی تو آسمان پر بادل ظاہر ہوئے اور فوراً موسلادھار بارش برسنے شروع ہو گئی، گویا اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ یہ بارش مسلسل 1 ہفتہ جاری رہی۔ اگلے جمعہ خطبے کے دوران پھر وہ بدو آیا اور اس نے دوبارہ خطبے میں ٹوکتے ہوئے عرض کیا کہ ہماری فصلوں میں سیلاب آ چکا ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، مویشی پانی میں تیر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ہمارے اوپر نہیں بلکہ ہمارے گرد بارش ہو، اور آپ نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ خطبے کے دوران ہی بارش رک گئی اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے 1 ہفتہ سے دھوپ نہیں دیکھی تھی، فوراً دھوپ نکل آئی۔ واضح ہو کہ مسجد نبوی کے جس دروازے سے یہ بدو آیا تھا اسے آج تک بھی باب رحمت کہا جاتا ہے۔ گو مسجد نبوی کی توسیع کی وجہ سے اس وقت وہ اصل جگہ سے قدر مغرب میں ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی عمر بن خطاب اور عمر بن شعب میں سے کسی ایک سے اسلام کو تقویت دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی ہدایت دی اور وہ فوراً اسلام لے آئے۔ نمبر 3، جنگ بدر کے دوران آپ نے دعا فرمائی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 9، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور میں تمہاری 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے مدد کروں گا۔ اور پھر دعا کے بعد آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ قمر آیت نمبر 45، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، یہاں تک کہ آپ نے ہر کافر کی ہلاکت کی جگہ کی نشاندہی کر دی۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمنی تھے اور اصحاب صفہ کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کو جو کہ مشرکہ تھی مدینہ بلایا اور اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنے لگے۔ ان کی ماں ہر وقت اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بری باتیں کہتی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں اپنی ماں کی آپ اور اسلام کے خلاف باتیں سن کر تنگ آ گیا ہوں، مہربانی کر کے آپ دعا فرمائیے کہ اسے ہدایت مل جائے۔ آپ نے دعا کی اور حضرت ابو ہریرہ گھر گئے۔ اندر سے ماں نے کہا کہ باہر رکو، میں غسل کر رہی ہوں۔ دراصل یہ اس کا اسلام کے لیے غسل تھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ ماں کے غسل کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئے تو ماں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ 9ویں قسمت، پہلی انبیاء کی کہانیوں کے متعلق چند مثالیں یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ ہود آیت نمبر 49، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ ہَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، بس آپ صبر کرتے رہیے، بے شک پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہے۔ مدینہ کے یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں، اور یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کنبے نے فلسطین سے مصر کیسے نقل مکانی کی۔ یہ آپ کی نبوت کا امتحان تھا۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف نازل فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ ان باتوں کو یہود بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ نے انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں جو تورات اور انجیل میں نہیں ہیں۔ مثلا آپ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ہی بات کی، سورۃ مریم آیت نمبر 29 اور 30۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچہ کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے ہم گہوارہ میں گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا۔ واضح ہو یہ گفتگو زمانہ ماضی میں بیان کی گئی، وہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے، یعنی ان باتوں کا وقوع ہونا اسی طرح یقینی ہے جس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شب و شبہ سے بالا ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گارے سے پرندے جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ صحیح پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ بات بھی تورات اور انجیل میں مذکور نہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49۔ اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی اس اپنی نبوت پر واضح دلیل یا معجزہ لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ایمان لانے کے لیے گارے سے پرندہ جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح جاندار پرندہ بن جاتا ہے۔ 10ویں قسم متفرق معجزے۔ نمبر 1، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھلایا گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ القمر آیت نمبر 1، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ نمبر 2، اسراء و معراج آپ کا ذاتی معجزہ تھا، جس سے سال حزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی گئی اور ایمان کی اور تقویت ہوئی۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اگر سب معجزوں کو جمع کیا جائے تو بھی ان سب سے بڑا یہ معجزہ ہے۔ باقی پیغمبروں کے معجزے اس وقت کے لیے تھے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ دوسرے پیغمبروں کے معجزے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن کریم کے معجزے ہر مسلمان اور کافر کو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ پس یہ قرآن کا معجزہ سپیس اور ٹائم سے بالا ہے۔ میرے یعنی امتیاز احمد کے امریکہ میں 26 سال کے قیام کے دوران میں نے دیکھا کہ امریکہ میں کئی کافر قرآن کریم کی صرف قرأت سن کر مسلمان ہو گئے، جبکہ وہ عربی زبان سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس کی مثال میرے قریبی دوست سراج وحاج صاحب ہیں، جو کہ میرے ساتھ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کی مجلس شورا میں تھے، اور جو کہ اس وقت مسجد تقویٰ نیو یارک کے امام ہیں۔ قارئین کرام کے لیے امام سراج وحاج صاحب کے ویب سائٹ کا مطالعہ انشاءاللہ بہت دلچسپ ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اس قدر معجزات دیے گئے جس قدر ان پر لوگ ایمان لائے۔ مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ وہی یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی، لہٰذا مجھے امید واثق ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔